بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، کرم، احسان، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا عظیم مہینہ نصیب کیا۔ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں یہ ہماری زندگی سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہے ہیں۔ عشرۂ رحمت وہ بھی رخصت ہو چکا ہے اور عشرۂ مغفرت وہ بھی رخصت ہو گیا ہے۔ اب آخری 10 دن، آخری عشرہ، جسے دوزخ سے آزادی کا عشرہ کہتے ہیں، وہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس رمضان کے صدقے سے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ عشرہ ہم سب کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بنے۔ اس آخری عشرے کے اندر ایک خاص عبادت ہے، وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ بڑی ایک اہم عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس عشرے کے اندر بڑی پابندی سے آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ یہ اعتکاف کی عبادت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء موجود تھے وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے اپنے اپنے اعتبار سے۔ تو اس عشرے کے اندر اعتکاف کرنا، یہ اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سنت، نمبر 2 واجب اور نمبر 3 نفل۔ سنت اعتکاف یہی اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی منت مان لی کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، وہ کام ہو جائے تو وہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اعتکاف ہے وہ اعتکاف جس کو نفل کہتے ہیں۔ نفل اعتکاف مسجد کے اندر آپ آتے جاتے جب بھی مسجد میں جا رہے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، کتنی بھی تھوڑی سی وقت کے لیے بھی آپ رکیں، اب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، 2-4 منٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آتے جاتے نیت کر لینا اعتکاف کی، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو نفل اعتکاف کے اندر روزہ وغیرہ شرط تو نہیں ہے، لیکن جو سنت اعتکاف ہے اور واجب ہے ان کے اندر روزہ رکھنا شرط ہے۔ تو اس اعتکاف کے متعلق کچھ خاص باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی بہت ضروری ہیں۔ معتکف اعتکاف میں کب داخل ہو جائے اور پھر کب نکلے۔ اعتکاف کے دوران اس کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کیا معتکف صابن وغیرہ استعمال کر سکتا ہے؟ اذان و اقامت کہہ سکتا ہے؟ کیا حمام پر افطاری وغیرہ کر سکتا ہے؟ غسل واجب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ بس کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی۔ دیکھیے، جہاں تک سوال ہے کہ معتکف اعتکاف کے اندر کب داخل ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ 20 رمضان کے غروب سے قبل یعنی 20ویں روزے کے افطار سے پہلے وہ اعتکاف کے اندر داخل ہو جائے گا، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد وہ جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے معتکف کے لیے کہ وہ انتظار کرے، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر گھر جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی قبل اس کے چاند نظر آتی ہی اگر کوئی چلا جائے تو اس کا اعتکاف پورا ہو گیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کیا معتکف کے لیے روزے سے رہنا ضروری ہے؟ جی ہاں، اس اعتکاف کے اندر روزے سے رہنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے روزہ رکھ کے توڑ دیا یا روزہ رکھا ہی نہیں تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کیا معتکف صابن وغیرہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، صرف صابن وغیرہ استعمال کرنے کے لیے تو معتکف کو اعتکاف سے باہر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، وضو کے دوران جب وضو کرنے چلا گیا ہے تو اسی دوران اگر وہ صابن وغیرہ بھی استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ کیا معتکف اذان و اقامت کہہ سکتا ہے؟ جی دیکھیے، اگر اذان کی جگہ حدود مسجد سے باہر ہے تو پھر مؤذن باہر اذان کے لیے نہیں جا سکتا ہے، لیکن اگر اندر ہی ہے، مسجد کے اندر اذان دینی ہے تو کوئی حرج نہیں، اذان دے سکتا ہے، اقامت وغیرہ بھی مؤذن کہہ سکتا ہے۔
क्या मोतकिफ हमाम पर इफ्तारी या सहरी वगैरह खा सकता है? जी नहीं, कतई नहीं। हमाम जो है ये मस्जिद के हदूद में से नहीं आता है, लिहाजा इफ्तारी और सहरी वगैरह जो है वो मोतकिफ अंदर मस्जिद के अंदर जहाँ वो एतकाफ में बैठा है वहीं इफ्तारी भी करेगा, सहरी भी खाएगा। हमाम पे जाकर वो बैठ भी नहीं सकता है। सर्दी का मौसम है तो गर्मी करने के लिए अगर कोई मोतकिफ जाकर हमाम पर बैठ जाए तो एतकाफ खत्म हो जाएगा। वजू करने के बाद भी मोतकिफ को बस वजू से फारिग होते ही एतकाफ की जगह पे आ जाना है। वजू करने के बाद भी वहीं अगर वो बैठा रहा तो एतकाफ खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर गुस्ल वाजिब हो जाए तो क्या करे? देखिए, अगर गुस्ल किसी पर वाजिब हो गया तो फिर ये शरई उज़र है और इसके लिए वो बाहर निकल सकता है। बस जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी वो गुस्ल से फारिग होकर फौरन अपनी एतकाफ की जगह पर आ जाए। क्या गुस्ल जुम्मे के लिए वो निकल सकता है? जी नहीं। देखिए, जुम्मे के लिए जो गुस्ल करते हैं वो सुन्नत है, लिहाजा उसके लिए कोई उसकी मजबूरी नहीं है। लिहाजा सिर्फ गुस्ल जुम्मे के लिए अगर वो बाहर निकलेगा तो उसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह अगर गर्मी वगैरह लग रही है तो ठंडी वगैरह हासिल करने के लिए अगर वो बाहर निकल रहा है तो उसकी भी इजाज़त नहीं है। कुछ मसाइल थे, मज़ीद इंशाअल्लाह एतकाफ़ के मुतालिक जो भी मसाइल हैं आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की तमाम खैर और बरकत से मुस्तफ़ीज़ फरमाए, और खुसूसन वो खुश नसीब अहबाब जो इस एतकाफ़ की इबादत के अंदर शामिल हो रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब के एतकाफ़ को कबूल फरमाए। और जो कदर की रात है अल्लाह पाक उन सबको नसीब करे, क्योंकि कदर की रात जो है ये कोई यकीनी नहीं है कि 27 ही की रात है। हाँ, इत्तेफाक कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है अगर कदर की रात को तलाश करना है तो ताक रातों के अंदर ढूंढना पड़ेगा। वो 21, 25, 21, 23, 25, 27 और 29 की रात है, और मुत्तकिफ हजरात को ज़रूर ये नसीब होती है। अल्लाह करे कि जो जो भी एतकाफ़ के अंदर बैठे हैं उन सबको ये रात नसीब हो जाए।